بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت وہ دین کے اصولوں کی اصل روح ہے۔ دین کے سارے اصولوں کی اصل روح اللہ کی وحدانیت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تو اس پہ مشرکین مکہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اس نے سارے کے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا لیا۔ ارے کائنات کا یہ ساری کی ساری کائنات کا یہ نظام ایک معبود کیسے چلا سکتا ہے؟ اس پوری کائنات کو ایک معبود کیسے چلا سکتا ہے؟ اور اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ واقعی اللہ ہی اس پوری کی پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے تو اس پر دلیل دو۔ مشرکین مکہ نے کہا اس پہ دلیل دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل والی آیات میں جو چیزیں گزری ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ یہ سماوات، یہ سما کی جمع ہے، اور ہم تو سما کا ترجمہ اردو میں ایک لفظ کے ساتھ کر دیتے ہیں آسمان، لیکن دراصل حقیقت میں سما کہا جاتا ہے ہر اس چیز کو جو انسان سے اوپر ہے اور انسان کے لیے سایہ فگن ہو، سایہ فراہم کرے، اس کو سما کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس اعتبار سے اس کا تعلق اوپر فضا پہ بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق بادل پہ بھی اس کا اطلاق بادل پہ بھی ہوتا ہے، اور اس کا تعلق چاند کے ساتھ بھی، اور اسی طرح سورج کے ساتھ بھی، اور آسمان کے ساتھ بھی۔ جہاں آسمان کو سما کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اوپر ہے اور چھت کا کام دے رہا ہے، تو ایسے ہی ہمارے اوپر فضا، پھر بادل، سورج اور چاند اور سارے کے سارے سیارات، بادل، یہ ساری چیزیں سما میں داخل۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک باریک پیرایہ میں اپنی کامل قدرت اور حکمت بالغہ، انتہائی حکیم ہونے پہ دلالت کرنے کے لیے اس اوپر کے نظام کی طرف دیکھنے اور اس میں غور فکر کرنے کی طرف اشارہ فرمایا۔ تم کہتے ہو کہ ساری کائنات کو ایک معبود، ایک ہی ذات، ایک الہ کیسے چلا سکتا ہے؟ تو اپنے سے اوپر جو نظام ہے، اپنے سے اوپر دیکھو۔ اللہ نے تمہارے اوپر جو عالم پیدا کیے ہیں، عالم، یہ جتنی بھی چیز ہیں اپنی جگہ ہر چیز ایک عالم ہے۔ چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، سورج ہے، یہ دنیا سے بڑے ہیں، اس دنیا سے بڑے ہیں اور اپنی جگہ ایک عالم ہے۔ تو اللہ نے کتنے عالموں کو پیدا کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے وہ سورج، وہ چاند، وہ ستارے، وہ سیارے آسمان اور زمین کے درمیان فضا میں معلق ہے، معلق ہے۔ اور معلق بھی کس طرح ہے؟ رسی کے بغیر، زنجیر کے بغیر، کسی تار کے بغیر معلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کن سے معلق ہیں کہ ادھر رہو ادھر ہیں، اور پھر بغیر تار کے ان میں لائٹ بھی ہے، ان میں روشنی بھی ہے، اور ان میں حرارت بھی ہے۔ روشنی جائے، حرارت بھی ہے۔ اگر سورج کی روشنی نہ ہو، حرارت، گرمی نہ ہو، نہ ہماری فصلیں پکیں اور نہ ہمارے پھل پکے، کھانے کی چیزیں جو اگتی ہیں وہ نہ پکیں،
وہ اللہ سورج کی حرارت کے ذریعے وہ پکاتا ہے، اور پھر چاند کی روشنی سے اللہ ان چیزوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے اور رس پیدا کرتا ہے، رس پیدا کرتا ہے، مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک سما کا لفظ ذکر کر کے اپنی ایک بہت بڑی بادشاہی اور خدائی کی طرف، اور خدائی ایک اللہ کی خدائی کے دلائل کی طرف اشارہ فرمایا۔ تم اپنے اوپر دیکھو، تمہیں صرف میری خدائی کے، ایک میری ذات کی خدائی اور معبود برحق ہونے کے بے شمار دلائل نظر آئیں گے تمہیں۔ اللہ اکبر۔ اسے جو زمین ہے، اب دیکھیں ہمیں تو اس کا جسامت بڑی ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ اصل میں گول ہے یہ زمین، اور یہ زمین جو ہے نا یہ گول ہے، اور یہ بھی جو ہے نا فضا میں معلق ہے، گردش کر رہی ہے یہ۔ آج کل سائنسدان تو کہہ رہے ہیں کہ سورج اور چاند زمین کے ارد گرد نہیں گھوم رہے، بلکہ زمین ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور جب ان کے درمیان آ جاتی ہے تو یا سورج گرہن یا چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ تو اب زمین بھی گول، اور یہ بھی ایک کرہ ہے گول، اور یہ بھی فضا میں معلق ہے، اور تیر رہی ہے، حرکت کر رہی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ کو دیکھیں، ہمیں محسوس ہو رہی ہے حرکت کر رہی ہے، ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، لیکن یہ حرکت کر رہی ہے، ایسے طریقے سے حرکت کر رہی ہے کہ انسان محسوس نہ کر سکے، تاکہ انسان بے چین نہ ہو۔ یہ تو معمولی بات سے بے چین ہو جاتا ہے، تھوڑا زلزلہ آ جائے تو کتنا تھوڑا سا معمولی بے چین ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے حرکت کر رہی ہے کہ آپ محسوس نہیں کر رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ ایک معبود یہ سارا نظام کیسے چلا رہے، کائنات کیسے چلا رہے ایک اللہ۔ زمین کی گولائی کو دیکھو، پھر یہ دیکھو کہ یہ بھی فضا میں معلق ہے، پھر یہ بھی کہ یہ حرکت کر رہا ہے، یہ بھی، لیکن تمہیں اس کی حرکت جو ہے نا محسوس نہیں ہو رہی۔ بظاہر تو جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ چاند بھی ایک جگہ کھڑا ہے۔ جب بادل نہ ہو، بادلوں میں تو دوڑتا ہوا نظر آتے ہیں، ترقیوں میں بادل دوڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ یوں لگتا ہے کہ سورج جا رہا ہے یا وہ چاند جا رہا ہے، لیکن وہ بادل نہ ہو، سورج کو دیکھتے ہیں تو بظاہر ایک جگہ کھڑا نظر آتا ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو گھنٹہ پہلے ایک جگہ ہوتا ہے، 2 گھنٹے پہلے، اور 2 گھنٹے بعد دوسری جگہ کھڑا ہوتا ہے۔ ایسا ہی چاند گھنٹہ 2 پہلے ایک جگہ اور پھر دوسری جگہ۔ ایسے ہی یہ زمین بھی حرکت کر رہی ہے، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہی۔ جہاں اس میں اور بھی بڑا کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل قدرت کے، جس کا ذکر کل ہو چکا، ایک یہ بات کی۔ تو کہہ رہے ہو کہ اللہ اکیلے کائنات کو کیسے چلا رہا ہے؟ ذرا اوپر کی طرف دیکھو، پھر زمین کی طرف دیکھو۔ اسی طرح یہ دن اور رات کے لگاتار آنے میں بھی یہ دن اور رات آتے ہیں تو ظاہر انہی سے ہفتے بنتے ہیں، پھر مہینے بنتے ہیں، پھر سال بنتے ہیں، اور اسی دن کے آنے جانے سے پھر مختلف موسم آتے ہیں، مختلف موسم، خزاں کا، بہار کا، طرح گرمی، سردی، یہ موسم آتے ہیں، اور ان موسموں سے ہم جو ہے نا مختلف، جہاں موسموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہاں اس موسمی چیزوں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو شروع میں کشتی کا کیا نظام تھا۔ بادبانی کشتی ہوتی تھی، جس طرف رخ ہوتا تھا ہوا کا اس طرف چلتی تھی، اور جب رخ مخالف ہو جاتا تھا ہوا کا، ان کشتیوں کو میلوں واپس جو ہے ہوائیں دکھیر رہی ہوتی تھی واپس۔
اللہ نے تمہارے ذہن کو ترقی دی، ذہنوں کو، عقلوں کو ترقی دی، اور اس سے تم نے جہاز بنا دیے کشتیوں سے۔ اب وہ ہوا کے رخ کے محتاج نہیں ہیں، جہاں بھی تم لے جاتے ہو، لے جانا چاہتے ہو تو چلے جاتے ہیں وہاں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تمہیں یہ دکھانے کے لیے کہ جہاز اگر بہت بڑا ہو یا طاقت کے اعتبار سے، کہ اب جو ہے وہ پہلے اسٹیمر سے چلتے تھے، اب پیٹرول سے چلتے ہیں، پیٹرول سے، اور پیٹرول میں بڑا پاور ہے اور بڑی مشینری ہے، مشینری کا زور ہے، اس کا پاور ہے، پیٹرول کا پاور ہے، اس پاور کے ذریعے اور پھر جسامت کے اعتبار سے بھی بہت بڑے جہاز، تو اب جو ہے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت دکھانے کے لیے کبھی اس جہاز پہ بھی ایسا انقلاب لے آتا ہے کہ وہ جہاز بھی کیا ہو جاتا ہے، وہ ڈولنے لگتا ہے، اور وہ بڑے بڑے جہاز اپنی بڑی جسامت کے باوجود، مشینری کے باوجود، تکڑے انجن کے باوجود، پیٹرول سے چلنے کے باوجود الٹ جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں۔ تو سمندروں کو اگر فرمان بردار بنایا ہے، تابع بنایا ہے، تو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ میں اکیلے اس پوری کائنات کو چلا رہا ہوں، اگر تم غور فکر کرو تو۔ پھر دیکھیں، بارش جب ہوتی ہے، بادلوں سے ہوتی ہے بارش، بادلوں سے، اور بادل جو ہے وہ تو آسمان اور زمین کے درمیان فضا میں معلق ہیں۔ بادل بھی دیکھیں بغیر رسی کے، فضا میں کوئی بڑا سے بڑا انجینئر بغیر رسی کے، بغیر کسی زنجیر کے کوئی چیز جو ہے نا وہ لٹکا نہیں سکتا، بغیر رسی ہو، بغیر زنجیر ہو، بڑے سے بڑا انجینئر، بڑے سے بڑا ذہن رکھنے والا آدمی، لیکن اللہ کی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کے درمیان بادلوں کو کیا کیا ہے، معلق کیا ہے۔ اور پھر دیکھیں سمندروں کا پانی جو ہم جیسے لوگوں سے ہزاروں میل دور ہے، ہزاروں میل، اور ہم سے جو آگے رہتے ہیں گلگت اور ان علاقوں میں، وہ اور بھی جو ہے وہ دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنن فانن ایک کن سے ان بادلوں کو حکم دیتا ہے، اور وہ بادل جو ہے وہ سمندروں سے کھارا پانی اٹھا کے دور دراز، ہزاروں میل دور دراز لے جاتے ہیں بادل۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ وہ بادل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کارگو کا کام دے رہے، کارگو کا کام، بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا آٹومیٹک کھارے پانی کو، کڑوے پانی کو میٹھا کرنے والی ایک قدرتی مشین بھی لگی ہوئی ہے۔ وہ سمندر کا پانی، میں نے خود کراچی میں 70 میں مفتی کورس کر رہا تھا، میں نے لوگوں نے کہا بڑا کڑوا ہے آدمی، جو ہے منہ میں اس کو رکھ نہیں سکتا، میں نے تھوڑا جب ڈالا تو فوراً واپس پھینک دیا میں نے، اتنا تو وہ کھارا ہے، جیسے کسی چیز میں نمک زیادہ ہو جائے وہ آدمی پھر برداشت نہیں کر سکتا، تو ایسا پانی ہے وہ۔ اب وہ پانی جب اللہ بادل کے ذریعے اٹھاتا ہے، لاتا ہے اور ہم پہ برساتا ہے ہزاروں میل دور، وہ پانی کتنا لذیذ ہوتا ہے۔ وہ پانی ڈائریکٹ کوئی محفوظ کر لیتا ہے، بارش کا پانی، وہ بھی میٹھا، رنگت بھی صاف و شفاف سفید اور میٹھا، اور پھر وہی پانی جب زمین میں چلا جاتا ہے، زمین سے نکلتا ہے تو وہ بھی میٹھا، چشمے کی صورت میں ظاہر ہو جائے تو وہ بھی میٹھا۔ اب اس بادل کے اندر خودکار آٹومیٹک مشین، پانی کو، کھارا پانی کو میٹھا کرنے والی، وہ کس نے ڈالی؟ اللہ کی ذات ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا کہ خود سمندروں سے جا کے بادلوں کو اٹھاؤ اور جہاں جو ضرورت ہو وہاں لے جاؤ، اور وہاں جو ہے پھر اس سے پانی جو ہے وہ کیا کرو، نازل کرو، اتارو، تو اول تو اس پہ کوئی قادر نہ ہوتا انسانوں میں، اور بالفرض اگر کوئی قادر ہوتا تو اربوں کربوں اس کا خرچہ ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ مفت میں جو ہے ایسے جو نا، جہاں قدرتی خودکار کارگو ہے، وہاں اس میں خودکار آٹومیٹک مشین ہے جو اس پانی کو صرف اٹھاتا نہیں، بادل پانی کو اٹھاتا نہیں، بلکہ اس خودکار مشین کے ذریعے اس کو میٹھا بنا کے ہمیں پلاتا ہے وہ پانی، اور اس سے ہماری زمینوں کو کیا کرتا ہے، سیراب کرتا ہے۔ مختلف چیزیں اگتی ہیں، بہت ساری چیزیں تو پانی سے ہی پیدا ہوتی ہیں، پانی میں پیدا ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہماری طرف پانی پہ زندہ رہتی ہیں۔
اللہ نے فرمایا کہ ایک ایک چیز کو اگر دیکھو گے تو پھر یہ نہیں کہہ سکو گے کہ اکیلے ایک اللہ پوری کائنات کو کیسے چلا رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلائل تو بے شمار ہیں، صرف عقل استعمال کرنے کی دیر ہے۔ جو عقل استعمال کرے تو اس کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں اس بات کی کہ اللہ بہت بڑی قدرت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جہاں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم خود بخود وجود میں نہیں آئے، جہاں یہ بتا رہی ہے ساری کی ساری چیزیں، وہاں یہ بھی بتا رہی ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا بہت بڑی قدرت کا مالک ہے اور بڑی حکمت کا مالک ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ ان چیزوں کے بنانے میں وہ کسی کے تعاون کا، امداد کا محتاج نہیں ہوا، اور جب ان بڑی بڑی عجیب و غریب چیزوں کے بنانے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوا تو وہ لوگوں کے کام بنانے جیسے چھوٹے کاموں میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو معمولی کام ہے، نہ کے برابر ہے، اور میں محتاج نہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اس لیے وہ معبود ہے تو اکیلے معبود ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور ان کو جھنجھوڑتے ہوئے اس ایک آیت میں اپنی کامل قدرت کے اور یہ کہ میں اکیلا معبود ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں جو ہے معبود برحق اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی اس معبود برحق ہونے میں کوئی شریک نہیں، سارے کے سارے دلائل دیے کہ دیکھیں ان چیزوں کے بنانے میں اگر میرا کوئی اور شریک ہوا ہے تو وہ پھر خدائی میں بھی شریک ہوگا، تو پھر وہ عبادت میں بھی شریک ہوگا، اور جب ان چیزوں کے بنانے میں میرا کوئی شریک نہیں ہے، میں کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہوا ہوں، تو پھر ظاہر ہے میری خدائی میں بھی کوئی شریک نہیں اور میری عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تو کل کی آیات کے بارے میں تھوڑی بہت میں نے وہ گفتگو کی، اور یہ بتا دیا حدیث میں جیسے آیا ہے کہ ان آیات کا ان فی خلق السماوات جو آیت ہے اس کا شان نزول یہی ہے کہ مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ اس آدمی نے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ ایک اللہ، ایک ذات پورے کائنات کا نظام کیسے چلا سکتا ہے ایک اللہ؟ تو اس میں اللہ اور پھر کہا کہ اگر اللہ چلاتا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، اس کو ثبوت کیا ہے۔ اللہ نے ثبوت کے طور پر یہ ساری چیزیں پیش کی، بڑے بڑے دلائل اللہ نے پیش کیے، کیسے بھی بڑھ کر کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی وحدانیت کا عقیدہ اور اس کے بعد اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھ جائیں اور ایک اللہ کی ذات پہ ہمارا یقین آ جائے کہ اللہ کی ذات ہی سب کچھ کرنے والی ہے، وہ اگر کرنے پہ آ جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور وہ جو روکنے پہ آ جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے کوئی کام کر نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ظاہر ہے اللہ نے ہمیں تفصیل سے دلائل اس لیے بھی دیے ہیں کہ اللہ نفع دینے پہ آ جائے کوئی پھر نقصان نہیں دے سکتا، نقصان دینے پہ آ جائے کوئی نفع نہیں دے سکتا، اللہ ترقی دینا چاہے تو کوئی جو ہے نا وہ ترقی روک نہیں سکتا، اور کسی کو تنزلی سے دوچار نہیں کر سکتا، گرا نہیں سکتا، اللہ گرانے پہ آ جائے تو پھر کوئی اس کو بڑھا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ یقین کامل فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔